بھائی جان، پورے 8 محل کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں اور یہ 9واں محل انڈر کنسٹرکشن ہے۔ آپ کا بھائی 8 دفعہ کربلا جا چکا ہے اور یہ میرا 9واں سفر کربلا ہے۔ اب تو ثواب اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ بس آپ کا بھائی ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ظاہر۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کربلا جاتے کیوں ہو؟ یہ لو، پھر شروع ہو گیا آپ کا فلسفہ۔ ویسے یار، یہ سوال مجھ سے کچھ سال پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بھی کیا تھا۔ سر یہ دیکھیں، بس پہنچ گئے ایئرپورٹ۔ چلیں سر، اپنا ٹرپ بہت انجوائے کریں۔ میرے بھائی، انجوائمنٹ پہ نہیں جا رہا، زیارت پہ کربلا جا رہا ہوں۔ مگر کیوں سر؟ میرا مطلب ہے کربلا ہی کیوں جا رہے ہیں سر؟ کربلا اس لیے کہ بہت ثواب ملتا ہے میرے بھائی، اتنا ثواب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مدینہ چلے جائیں سر، رسول اللہ کا مقام حضرت حسین کے مقام سے زیادہ بلند ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ مانی، یہ بہت امپورٹنٹ اور سوچ طلب سوال ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ صحیح، 100%۔ تو اگر رتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سفر مدینے کی اتنی تلقین ہونی چاہیے تھی، یا اگر آئمہ میں ہی دیکھیں تو امام علی کا رتبہ تمام اماموں میں سب سے بلند ہے، مگر کسی امام کی زیارت کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی جتنی زیارت امام حسین کی ہے۔ ہاں مگر کیوں بھائی؟ شارٹ کرو اپنی بات۔ ہاں مانی، مگر سمجھو پہلے، ہر شب جمعہ زیارت عاشورہ کی تاکید ہے، عید، بقرعید، 15 شعبان، لیلۃ القدر، ہر موقع پہ زیارت امام حسین کی تاکید ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی، یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ یہی تو کنفیوژن ہے کہ اگر بات رتبے اور عقیدت کی تھی تو ہر شب جمعہ رسول اللہ یا امام علی کی زیارت کی تاکید ہونی چاہیے تھی۔ میں بھی اس لیے کہ امام حسین پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا۔ بے شک مانی، امام حسین کے مصائب زمین و آسمان سے زیادہ ہیں، مگر کیا بی بی زہرا پہ کم ظلم ہوا؟ امام موسیٰ کاظم پہ کم ظلم ہوا؟ امام علی پہ کم ظلم ہوا؟ اگر صرف ظلم و مصائب ہی کرائٹیریا ہوتا تو ہمارا ہر امام مظلوم ہے اور بی بی سیدہ بے انتہا مظلوم ہے۔ ہاں تو پھر بتاؤ کیوں؟ کربلا کیوں؟ مانی، ڈائریکٹ لنک ہے امام حسین اور امام زمانہ میں، اسی لیے اصحاب امام حسین اور اصحاب امام زمانہ کی بے انتہا فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ہم کربلا جائیں تاکہ اصحاب امام حسین کو دیکھ کر اصحاب امام مہدی بننے کی کوشش کریں، اور کربلا جائیں تاکہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر امت اپنے امام کو تنہا چھوڑ دے تو امام امت کس طرح ظلم و مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ کربلا جائیں تاکہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے امام سے وفا کرتے ہیں کیا رتبہ پاتے ہیں۔ کربلا جائیں تاکہ دیکھیں مولا عباس کو اور ان سے درس اطاعت و وفا لیں، حبیب سے درس محبت لیں، زہیر سے درس سخاوت لیں، وہب قلبی اور جون سے عشق کرنا سیکھیں، حر سے درس توبہ و ندامت لیں، اون و محمد سے درس دلیری لیں، قاسم سے شوق شہادت لیں، علی اکبر سے ذمہ داری لیں، ہر صحابی حسین سے شیعہ بننا سیکھیں، اور دیکھیں امام حسین اور امام سجاد کو، رشک کریں اپنے آئمہ پر،
ان کے صبر پر، ان کے عزم پر، ان کے ارادے پر، ان کی استقامت پر. سمجھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے. میں نے کبھی کربلا کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، صرف ثواب اور عقیدت ہی سمجھا. مانی کربلا اس سے بہت بلند ہے جو ہم نے بنا دی ہے. کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. بے شک کتنے درس لینے ہیں ہمیں اپنی درسگاہ سے، اور نہ صرف درس لینے ہیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرنا ہے. ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وہی تعلق قائم کرنا ہے جو اصحاب امام حسین کا امام حسین کے ساتھ تھا. اب جو میں کربلا پہنچوں گا تو ٹورسٹ بن کے نہیں بلکہ باشعور زائر امام بن کر. آپ بھی میرے ہمراہ چلیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.